بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه أو للفرق بين اليمين والتيمم اور بسم اللہ کہا باللہ نہیں کہا، اس لیے کہ حصول تبرک اور استعانت یعنی مدد کا طلب کرنا اس کے نام سے ہے، او یا للفرق بین الیمین والتیمم، یمین یعنی قسم اور تیمم یعنی برکت کے درمیان فرق کرنے کے لیے، جیسا کہ گزشتہ کا بتایا گیا کہ اس ایک سطر میں مصنف نے باللہ سے شروع کرنے کے بجائے بسم اللہ سے شروع کرنے کی دو وجہ بیان کی کہ اس لیے بسم اللہ سے شروع کیا کہ برکت اور مدد گویا کہ اللہ کے نام سے حاصل ہوتی، اور دوسرا اگر باللہ سے شروع کرتے تو اس صورت میں التباس ہو جاتا اور خط مرخص ہو جاتا کہ قسم ہے یا تبرک کے لیے، اس لیے بسم اللہ جب کہا تو یہ خط مرخص اور اس طرح کا التباس یہ باقی رہا ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يُكْتَبِ الْأَلِفُ عَلَى مَا هُوَ وَضْعُ الْخَطِّ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَطُوِّلَتِ الْبَاءُ عِوَضًا عَنْهَا، اور الف لکھا نہیں گیا عَلَى مَا هُوَ وَضْعُ الْخَطِّ رسم الخط کے اعتبار سے، لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ کثرت استعمال کی بنیاد پر، کہ یہ جو الف ہے عام طور پر عربی رسم الخط کے اعتبار سے اگرچہ یہ پڑھا نہیں جاتا ہے مگر کتابت میں اور لکھنے میں آنا چاہیے، جیسے وہ قرآن کریم میں اقرأ بسم ربک الذی خلق میں الف موجود ہے، اگرچہ پڑھا نہیں جاتا ہے مگر کتابتاً وہاں پر رسم الخط میں کیا ہے موجود ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر سے الف کو کیوں حذف کر دیا گیا؟ تو مصنف نے فرمایا کہ وضع الخط رسم الخط ہی اس کا ایسا ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کریم کے نسخوں کو لغت عربیہ میں تفصیل کرنے کے بعد جن اصولوں پر قرآن کے رسم الخط کی بنیاد رکھی تھی ان اصول کی رعایت ضروری ہے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے زمانے میں حکم دیا تھا کہ بسم اللہ پر الف کو لکھا جائے گا نہیں، البتہ ساتھ ہی آپ نے حکم دیا کہ بام کو تھوڑا سا کھینچ کر لکھا جائے تاکہ بسم اللہ کی فخامت اور اس کی شان اور اس کی بلندی میں اضافہ ہو۔ تو اس لیے حضرت عمر بن عبد العزیز کے اپنے علماء کی طرف اس حکم کے بعد سے بسم اللہ کی بات کو طویل کر کے لکھا جاتا ہے، جبکہ رسم الخط کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ اسے طویل کر کے لکھا جائے، اسے نارمل جس طریقے سے بات کو اس کے شوشے کے ساتھ لکھا جاتا ہے ویسے لکھا جانا چاہیے تھا، مگر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے کہنے کے بعد سے اس کو تلاوت کے ساتھ لکھا جانے لگا اور پھر یہی اس کا کیا بن گیا رسم الخط بن گیا۔ تو مصنف فرما رہے ہیں کہ الف کو نہیں لکھا گیا، جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی آپ کے سامنے اس بحث کو ذکر کیا کہ الف کو نہ لکھے جانے کے اوپر بہت زیادہ الف میں نحو کے درمیان اختلاف پایا
الف کو نہ لکھا جانا یہ رسم الخط عثمانی کی تابعداری میں ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ اس میں جلالہ سے پہلے جب اس طریقے سے یہ واقع ہوتا ہے تو اسے کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نام سے پہلے اسم کی اضافت اگر اللہ کی طرف ہو تو اس صورت میں یہ کتابتاً اسے حذف کر دیا جاتا ہے. اور مصنف نے وجہ بیان کی لکثرت استعمال کہ بسم اللہ کا استعمال بکثرت ہے کہ ہر امر مباح کے شروع کرنے پر بسم اللہ کو مستحب اور مسنون قرار دیا گیا ہے. لہذا اس بنا پر آپ کی زبان میں قاعدہ ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے بہت سارے مقامات پر کبھی تعلیل کر دی جاتی ہے، کبھی کسی چیز کو حذف کر دیا جاتا ہے. اسی قاعدے کی روح سے اگر یہاں پر بھی الف جو تلفظاً نہیں تھا اسے کتابتاً بھی حذف کر دیا گیا تو اس کی گنجائش گویا کہ اس قاعدے کی روشنی میں کیا ہے؟ موجود ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَطُوِّلَتِ الْبَاءُ عِوَضًا عَنْهَا، اور با کو طویل کر کر لکھا جاتا ہے عِوَضًا عَنْهَا اسی محذوف الف کے عوض میں. ایک بات حضرات کا کہنا ہے مصنف کا رجحان گویا کہ اسی جانب ہے کہ اس بات کو طویل کر کر لکھنے کی وجہ کیا تو کہا کہ الف کو حذف کر دیا اور اس بات کے شوشے کو تھوڑا سا لمبا کر دیا تاکہ دلالت کرے کہ یہاں پر الف تھا مگر نہیں رہا. تو کہا کہ اس کے عوض میں گویا کہ ایسا کیا گیا ہے. لیکن یہ ایک نظریہ، ایک خیال ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی لیے ایسا کیا گیا. میں نے جیسا کہ کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے بسم اللہ میں اس کو طویل کرنے کی وجہ اس کی فخامت اور اس کے شان کو بلند کر کے بیان کیا ہے. اور ہمارے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ الف کو کتابتاً ہونا چاہیے، وہ نہیں رہا تو اس کے عوض میں اس بات کو لمبا کر دیا گیا. تو اس طرح سے یہ دونوں وجہ ہو سکتی ہے. اب اس طرح سے مصنف بڑی مشکل سے با اور اسم کی بحث سے باہر آ گئے تھے کہ بھئی یہ با اور اسم سے متعلق جو کوئی بحث ہو سکتی تھی، جتنی بھی ابحاث ہو سکتی تھی، وہ پائے تکمیل کو پہنچی. اب آگے بڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں واللہ یا واللہ، اس پر اعراب اعتقادی پڑھے تو اس صورت میں اس کو پڑھیں گے واللہ، یعنی واو کو مستعلم آئے یا پھر اس واو کو عاطفہ مان کر اس سے پہلے اسم کی جو تحقیق ہوئی اسی پر اس کا عرض کریں گے، یا پھر اس پر الف لام بسم اللہ کا جو اعراب ہے اسی اعراب کو یہاں پر لاگت پڑھیں گے تو اس کو کہیں گے اعراب اعتقادی کہ جیسا وہاں پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ بہو ویسا ہی یہاں پر لا کر رکھ دیا جائے. اور اگر اس واو کو مستعلقہ مان کر اس کو مبتدا بنایا جائے تو اس صورت میں پڑھیں گے واللہ. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو واللہ بھی پڑھا جائے کیونکہ واللہ ہی پڑھنے میں تھوڑا سا اشتباہ ہوتا ہے کہ کوئی اس واو کو واو قسمیہ نہ مان لے. لہذا اس بنا پر واللہ اس لیے کہ مصنف یہاں پر مستقل لفظ اللہ کے اوپر کلام کرنے جا رہے ہیں کہ لفظ اللہ یہ کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اس پر کلام کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں واللہ اصلہ الہ وحذفت الہمزۃ وعوض عنها الالف واللام ولذلك قيل يا الله بالقدر إلا أنه مختص بالمعبود بالحق والإله في الأصل يقع على كل معبود ثم غلب على المعبود بالحق. اب یہاں سے مصنف نے بحث یہ چھڑی ہے قبل اس نے کہ مصنف لفظ جلالہ کے اوپر اشتقاق کے اعتبار سے بحث کرے. لفظ جلالہ کی اصل کے اعتبار سے بحث کر رہے ہیں کہ اللہ کی اصل کیا ہے. تو اللہ کی اصل کے سلسلے میں کل 4 مذاہب اور 4 مسالک ہیں. لفظ اللہ کے بارے میں ایک مسلک تو یہ ہے کہ لفظ اللہ
یہ مشتق ہے اور صفت ہے. لفظ اللہ یہ مشتق ہے اور صفت ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ جامد ہے اور علم ہے. لفظ اللہ یہ جامد ہے اور علم ہے. امام سیبوی متکلمین اور اکثر و بیشتر ائمہ لغت عرب کا یہی رجحان کہ یہ جامد ہے اور علم ہے. تیسرا مسلک اور تیسرا مذہب کہ لفظ اللہ اصل کے اعتبار سے صفت ہے اور استعمال کے اعتبار سے علم ہے. لفظ اللہ اصل کے اعتبار سے صفت ہے اور استعمال کے اعتبار سے کتاب و سنت میں اس کا جو استعمال ہے وہ علم کی حیثیت سے ہے. مصنف کا رجحان اسی جانب ہے. اور چوتھا موجود اور یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ اصلاً عجمی سریانی زبان کا لفظ ہے، اصلاً عربی لفظ نہیں ہے. تو یہ لفظ اللہ کے اصل کے سلسلے میں چار مسلک ہوئے. تو پہلا مسلک کیا ہے کہ لفظ اللہ یہ صفت ہے اور مشتق. کیا مطلب کہ لفظ اللہ صفت ہے کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے صفت. علم کا مطلب کیا ہے جو کسی معین ذات کے لیے وضع کیا گیا، جو کسی معین ذات کے لیے کیا کیا گیا ہو وضع کیا. جیسے زید کے باپ نے زید کا نام زید رکھا تو اسے زید کہا جاتا ہے، یہ علم ہوا. اور صفت کس کو کہتے ہیں؟ صفت کہا جاتا ہے جو وقت متعدد افراد پر جس کا اطلاق ہو سکے. جیسے عالم، قاضی، یہ جو صفت ہے تو وہ دسیوں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو کہا جاتا ہے زید عالم، خالد عالم، فلان عالم. تو صفت کا اطلاق متعدد پر ہوتا ہے. تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اللہ یہ کیا ہے؟ صفت ہے. یعنی اللہ کے جو 99 صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے، گویا یہ علم نہیں. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے. اب اس کا مشتق منہ کیا ہے تو مصنف خود اس کے سلسلے میں آگے بحث کر رہے ہیں کہ لفظ اللہ کے مشتق منہ کے سلسلے میں کتنے اقوال پائے جاتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ جامد ہے اور علم کیا ہے؟ امام سیبوی کا یہی مسلک ہے، متکلمین کا رجحان بھی یہی ہے. اور ائمہ عربیہ، عربی زبان کے جو مشہور ائمہ متقدمین ہیں ان کا رجحان بھی جانب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جیسے کسی سے مشتق نہیں، ویسے ہی اللہ کا نام بھی کسی سے مشتق ہے. جیسے اللہ کسی کا محتاج نہیں، ویسے ہی اللہ کا نام بھی کسی اور اصل کا محتاج نہیں ہے. تو اس نے کہا تو اسے جامع مان کہ بھائی وہ ویسا ہی ہے، اس کو الہ ہم سے، بلا ہم سے، لا ہم سے، ان سب چیزوں سے مشتق ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. بس وہ ہے اللہ ہی ہے، جامع ہے اور علم ہے. وہ اللہ کی ذات پر بولا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق ہوتا نہیں ہے. تو متکلمین، ائمہ لغت عرب اور امام سیبوی کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بحث کو یہیں پر روکو اور مسئلہ ختم کرو. تیسرا جو ہمارے
اصول کا تقاضا یہ ہے کہ لفظ اللہ کو مشتق مانا جائے اور اسے علم مانا جائے. کیا مانا جائے؟ مشتق اور علم. کیا مطلب کہ اگر اسے اس کی اصل کے اعتبار سے دیکھے تو یہ صفت ہے، اس لیے کہ یہ الہ سے بنتا ہے، جیسا کہ مصنف خود بیان کر رہے ہیں. اور الہ پر الف کو گرا کر اس کے عوض میں الف لام کو داخل کیا گیا تو الہ سے لام ہوا، اور لام پر الف لام کو لائے تو اللہ ہوا. لام پر الف لام کو لائے تو کیا ہوئے؟ اللہ ہوا. تو اب فرما رہے ہیں کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے، اصل کے اعتبار سے، تو یہ جب الہ سے بنا دے تو الہ یہ بطور صفت کے استعمال ہوا ہے، تو یہ بھی گویا کہ بطور صفت کی ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اصلاً یہ صفت ہے اور مشتق ہے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں مگر کتاب و سنت میں اس کا استعمال یہ عالمیت کے طور پر ہوا ہے، یعنی لفظ اللہ کا اطلاق یہ کسی دوسرے معبود پر نہیں ہوتا ہے، سوائے اللہ کے کسی اور پر نہیں بولا جاتا ہے. تو وضع کے اعتبار سے اللہ ہی کے لیے خاص، اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ علم ہے. تو اس طرح سے اصولی طور پر ان لوگوں نے اسی بحث کو بیان کیا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ چوتھا مسلک جو رجوع ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ سیریان کی زبان میں بھی اللہ کے لیے لاہا کا استعمال ہوتا ہے، لگتا ہے وہی سے اپنی زبان کو اٹھا کر لائے. یہ ہاں مہانی بات، زبردستی کی کھینچتا یہ کوئی بات ہوئی. اللہ کا نام کا ہے سیریان کی زبان سے لائے ہوئی ہے، لیکن بات کہنے والوں نے کہا تو نقل کرنے والوں نے نقل کر دیا. تو اب سبھی فرما رہے کہ واللہ اصلہ الہ، کہ اللہ اس کی اصل الہ ہے. اور الہ کے معنی کیا ہے؟ معبود کی. وحذفت الحمزہ، اس سے حمزہ کو حذف کر دیا گیا، حمزہ کو حذف کر دیا گیا. الہ تھا اس کے شروع میں جو حمزہ ہے اسے حذف کر دیا گیا، گرا دیا گیا. وَعُوِضَ عَنْهَا الْأَلِفُ وَاللَّامُ، اور اس کے عوض میں الف لام کو داخل کر دیا گیا، اور اس کے عوض میں الف لام کو داخل کر دیا گیا. مصنف کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر جو الف لام ہے یہ وہ الف لام نہیں جو کسی نکرہ پر داخل ہو تو اس نکرہ کو معرفہ بنا دے. جیسے رجل سے الرجل، کتاب سے الکتاب، مرأة سے المرأة، ولد سے الولد. یہ وہ الف لام نہیں، الف لام ادات تعریف کے طور پر نہیں. یہاں پر الف لام ادات تعریف کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ الف لام حمزہ کے عوض میں، یہ الف لام کس کے عوض میں ہے؟ حمزہ کے عوض میں. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طور پر فرق پڑتا ہے وَلِذَلِكَ قِيلَ يَا اللَّهُ بِالْقَطْعِ، اسی لیے اس کو یا اللہ قطعیت کے ساتھ کہا ہے. کیا مطلب؟ کہ عربی زبان کا قاعدہ کہ ایک کلمے پر اور ایک حرف پر دو ادات تعریف جمع نہیں ہو سکتے. دو ادات تعریف کا جمع ہونا یہ درست نہیں ہے. جیسے الرجل، اس پر اگر آپ یا کو داخل کریں تو درست نہیں ہے. یا الرجل نہیں کہہ سکتے، یا المرأة نہیں کہہ سکتے، یا الکتاب نہیں کہہ سکتے. تو وہ جو الف لام ہے وہ الف لام ادات تعریف والا ہوتا ہے. جب وہ کسی اسم پر ہو تو اس پر حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد اسے گرا دیا جاتا ہے. یا رجل،
حرف بتا داخل ہونے کے بعد بھی اس کا الف لام جیسا ہے ویسا ہی باقی رہتا ہے اور وہ حذف کیا جاتا نہیں. یا اللہ، یا اللہ نہیں پڑھا جاتا بلکہ پڑھا جاتا ہے یا اللہ. تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ ادات تعریف نہیں، یہ ال جو ہے، یہ الف لام جو ہے، یہ ادات تعریف والا نہیں، بلکہ یہ الف لام عوضی ہے. یہ کون سا الف لام ہے؟ جب یہ الف لام عوضی ہے تو دوسرے ادات تعریف کے داخل ہونے کے بعد بھی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق واقع ہوتا نہیں ہے اور وہ بدستور ویسا کہ ویسا وہاں پر باقی رہتا ہے. تاکہ یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ اس الف لام کو الف لام عوضی مانا جائے. ایسے ہی اب سوال پیدا ہو کہ یہ الف لام عوضی کہاں سے اٹھا کے آئے؟ ہم نے پڑھا الف لام حرفی زائد، ایک ہوتا ہے الف لام اسمی، دوسرا ہوتا ہے الف لام حرفی، پھر الف لام حرفی، ایک ہوتا ہے الف لام حرفی زائد، دوسرا ہوتا ہے الف لام حرفی غیر زائد، پھر الف لام حرفی غیر زائد. یہ ہم نے پڑھی 4 قسمیں کہ استغراقی ہوتا ہے، اعتزازی ہوتا ہے، خارجی ہوتا ہے اور جنسی ہوتا ہے. یہ تو پڑھا ہم نے، لیکن یہ عوضی تو تیار ہے نہیں. یہ نئی قسم کہاں سے اٹھا گیا ہے؟ کہا کہ یہ عوضی ایسے ہی ہے جیسے آپ کی زبان میں اصل میں وہاں پر جو تنوین ہے اس تنوین کو تنوین عوض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تھا حین اذ کان کذا وقت اذ کان کذا. تو پورا کان کذا کو اڑا دیا اور اس کی جگہ پر دو تنوین لا کر حین اذ پر کیا کر دیا؟ داخل کر دیا. اسی طریقے سے یہ بھی الف لام عوضی کہ وہاں پر دو کلمے کو گرا کر تنوین کو لایا گیا، یہاں پر ایک حرف کو گرا کر الف لام لایا. تو جیسے وہ عوضی ہے اسی طریقے سے یہ بھی عوضی. مصنف عربیت کے اعتبار سے نظیر کو لا کر اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ عربی زبان میں مستعمل ہے، ایسا عربی زبان میں ہوتا ہے کہ کسی کو گرا کر اس کے عوض میں تنوین یا الف لام کو داخل کیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر بھی اس الف لام کو حمزہ مکسور کے عوض میں داخل کیا گیا اور یہ الف لام عوضی ہوگا. اس الف لام کو الف لام ادات یا الف لام ادات تعریف کا کہا جا سکتا نہیں. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ انه مختص بالمعبود بالحق. البتہ اللہ یہ خاص ہے معبود برحق کے ساتھ. لفظ اللہ کے استعمال کو لے کر کے کہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ جب یہ الالہ تھا اس پر سے حمزہ مکسور کو گرا کر ال کے داخل کو داخل کر دیا گیا عوض کے طور پر اور اللہ بن گیا. تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے الالہ یہ ہر قسم کے باطل اور سچے معبود سب کے لیے بولا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ بھی سب کے لیے بولا جائے کھانے. اس کا اطلاق صرف معبود برحق کے لیے ہوتا ہے. اس کا اطلاق صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے پر کہیں ذرہ برابر بھی اس کا استعمال جائز اور درست نہیں ہے. الہ کہہ سکتے ہیں دوسرے کو، معبود باطل کو، اور لیکن اللہ کے لیے یہی لفظ خاص ہے اور اللہ کے علاوہ کے اوپر اس کا اطلاق ہو سکتا نہیں. تو یہ الہ اور اللہ کے درمیان استعمال کے اعتبار سے جو فرق ہے اسے مصنف نے واضح کیا کہ الہ انہ مختص بالمعبود بالحق. یہ معبود برحق کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے. اسی لیے اس سے قبل میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے لیے اسلامی نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے جو بحث ہے اس بحث کے روح
کسی اور لفظ کو بھی معبود برحق پر نہ بولا جائے. جیسے یہ لفظ کسی اور پر نہیں بولا جاتا، اسی طرح سے اللہ کی ذات کے لیے بھی اس لفظ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے لفظ کو استعمال نہ کیا جائے. یہی احوط اور افضل ہے. تو فرما رہے ہیں الا انه مختص بالمعبود بالحق والاله في الاصل يقع على كل معبود. اس کا فرق بیان کر رہے ہیں کہ الہ اصل کے اعتبار سے ہر معبود پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، باطل ہو چاہے حق ہو، ہر ایک کے لیے. قرآن کے تو یہاں تک ہمیں اتنا الہ اپنی نفسانی خواہشات کو بھی انہوں نے الہ بنایا. اپنی نفسانی خواہشات کیا بنا لیا؟ الہ بنایا. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے الہ کا. ثم غلب على المعبود بالحق، پھر وہ معبود برحق پر اس کا استعمال غالب آ گیا. کیا مطلب؟ یہ جب الہ سے اللہ بن گیا تو اب یہ معبود برحق کے ساتھ خاص ہو گیا کہ الہ کو تو بول سکتے آپ کسی کے لیے بھی، الہ الہندوس، ہندوؤں کا معبود، الہ الیہود، الہ النصارى، الہ البوذا، بوذیوں کا معبود، تو کسی کے لیے بول سکتے ہیں. لیکن اللہ کو صرف اور صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور بھی نہیں بولا جاتا ہے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ ثم غلب على المعبود بالحق، پھر وہ غالب آ گیا معبود برحق. کیا مطلب؟ کہ جس پر الف لام کو داخل کر دیا گیا وہ معبود برحق کے ساتھ خاص ہو گیا. جس پر الف لام کو داخل کر دیا گیا وہ معبود برحق کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ خاص ہو گیا. تو اس طرح سے یہاں تک کہ مصنف نے بحث کی ہے لفظ الہ، لفظ اللہ کی اصل کے سلسلے میں کہ لفظ اللہ کی اصل کیا ہے. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ لفظ اللہ کی اصل یہ ہے کہ لفظ اللہ اصلاً صفت ہے، مگر استعمال شرعی یا استعمال کتاب و سنت کے اعتبار سے یہ علم ہے. یہ کیا ہے؟ علم. یہ کس سے بنا ہے؟ تو کہا الہون سے بنا ہے. حمزہ مقصور کو گرا کر اس کی جگہ پر الف لام عوضی کو داخل کیا گیا، الف لام عوضی کو داخل کیا گیا. اور اس کا استعمال سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو معبود برحق کے ساتھ یہ بات ہو گئی. یہ ہو گئی لفظ اللہ کی اصل کے سلسلے میں بات. اب آگے چلیے مصنف فرماتے ہیں واشتقاقه من آلهة إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد، ومنه تأله واستأله. ایک قول ہوئی وقيل من آلهة إذا تحير، من آلهة باب سمع آلهة يأله، باب سمع يسمع سے إذا تحير، إذ العقول تتحير في معرفته. تیسرا قول أو من ألحت إلى فلان أي سكنت إليه لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته. کتنے ہوئے؟ تین. نمبر 4 أو من آلهة إذا فزع من أمر نزل عليه وآله غيره أجاره، إذ العائد يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه. کتنے ہو گئے؟ 4.
فقيل إله كإعاء وإشاء ويرده الجمع على آلهة دون أولهة. إنه شيء بالأقسام. وقيل أصله لا مصدر لاها يليه ليها ولاها إذا احتجب وارتفع لأنه تعالى محجوب عن إدراك الأبصار ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به ويشهد له قول الشاعر كحلفة من أبي رباح يسمعها لاهوه الكبار. تكوي سان عن وقيل علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه ولأنه لو كان وصفا لم يكن قوله لا إله إلا الله توحيدا مثل لا إله إلا الرحمن فإنه لا يمنع الشرك. والأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار كالعلم مثل الثريا والصعب أجري مجراه في إجراء الوصف عليه وامتناع الوصف به. یہ بحث ہے لفظ اللہ کے بارے اس کے مشتق منہ کے سلسلے میں. یہ لفظ اللہ کا مشتق منہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے مشتق منہ کے سلسلے میں ائمہ لغت عربیہ ایسے ہی حیران تھے جیسے کہ اللہ کی معرفت کے سلسلے میں انسان حیران ہے. جیسے کہ اللہ کی معرفت کے سلسلے میں انسان ہے. یہ بھی پھر بھی ابھی تو 7 قول ذکر کیے، اس سے زیادہ ہے. لمسن نے کتنے قول ذکر کیے ہیں؟ 7 قول ذکر کیے. 7 بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے. تو اب اللہ کو کس سے مشتق مانا جائے اس بحث کو کرتے ہوئے مصنف اس کے مشتق منہ کو بیان کرتے ہیں اور ہر مشتق منہ کے ساتھ مشتق اور مشتق منہ کے درمیان مناسبت بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کو اس سے مانا تو کیوں مانا. معنی لغوی جو مشتق منہ کا معنی ہے اس میں اور اللہ کے درمیان کیا مناسبت پائی جاتی ہے، کس مناسبت سے اسے اللہ رب العزت کے لیے مشتق منہ کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے مصنف دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں. ایک تو مشتق منہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر مشتق اور مشتق منہ کے درمیان وجہ اشتراک کو بیان کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان وجہ اشتراک کیا ہے. کہ لغت میں یہ معنی ہے تو اللہ رب العزت کے نام کے لیے اگر مان لیا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ مناسبت کچھ نہ کچھ پائی جائے. باہر تو فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ دیکھو عام طور پر جو رجحان ہے جو لوگ بھی لفظ اللہ کو مشتق مانتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مصنف کا رجحان اس جانب ہے کہ یہ اصلاً وصف ہے اور استعمالاً علم ہے. اصلاً وصف ہے اور استعمالاً کیا ہے؟ علم. البتہ یہ مشتق منہ ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں مصنف کا رجحان اخیر میں پتہ چلے کہ مصنف اس کے مشتق منہ ہونے کے قابل ہے یا نہیں. مصنف
کیوں؟ جب اسے وصف مانا تو مشتق ماننا ہی پڑے گا. جب وصف مانا تو اسے کیا ماننا پڑے گا؟ مشتق ماننا پڑے گا. توحید اس کا وصف ماننا صحیح ہوگا. اور مصنف آخر میں کہتے ہیں کہ یہ اصلاً وصف ہے. تو اب فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ بنا ہے من الہا الہتا وَأُلُوهَةً وَأُلُوهِيَّةً. کہا کہ یہ بنا ہے الہ سے جس کے تین مصدر آتے ہیں. عبادتن کے وزن پر الہتن، نبوتن کے وزن پر الوہتن، اور عبودیتن کے وزن پر الوہیت. عبودیتن کے وزن پر الوہیت بمعنی عبادت، عبادت کے معنی میں عبادت کیا اس ایک مرد نے، عبادت کیا اس کے مرد نے. کا اسی سے بنتا ہے تألہ، یعنی اس کو تألہ یا تألہ تألہ باب تفاعل میں بھی لے جاتے ہیں. اس کے معنی ہے عبادت کرنا تألہ کے ساتھ. واستألہ، استألہ یستألہ استعلاء باب استفہام میں لے جاتے ہیں. عبادت کو طلب کرنا، طلب عبادت. تو فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس کو الہت سے الہ سے مانا ہے جس کے معنی آتے ہیں عبادت کے. اب اگر اس سے مانتے ہیں تو اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے معبود، وہ جس کی عبادت کی جائے، وہ جس کی عبادت کی جائے. تو گویا کہ اگر اس کو الہ سے اور الہ سے مانتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ حقیقت میں تو عبادت اسی کی کی جاتی ہے. اس سے زیادہ عبادت کا نہ کوئی حقدار ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے. تو اس لیے بعض حضرات کا